تھائی لینڈ کے دیہات ایک خوبصورت اور روایتی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں قدیم ثقافت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان گاؤں میں مقامی لوگوں کا سادہ طرز زندگی قدرتی مناظر اور زراعت پر مبنی معیشت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہاں کے دیہات میں روایتی تھائی فن تعمیر، بدھ مت کی عبادت گاہیں اور قدرتی وسائل جیسے کہ چاول کے کھیت، دریا اور جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تھائی لینڈ کے دیہاتی علاقوں کا ایک دلچسپ سفر کریں گے، جہاں کی ثقافت، مقامی دستکاری اور قدرتی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تھائی لینڈ کے دیہاتوں میں دیہاتی معاشرت اور روزمرہ زندگی کا ایک سادہ اور قدرتی انداز پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت اور چھوٹے کاروباروں پر انحصار کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی ضروریات کو مقامی وسائل سے پورا کرتے ہیں۔ دیہاتوں کی زندگی عام طور پر شہروں کے مقابلے میں سست رفتار اور پرسکون ہوتی ہے۔ زراعت اور کاشتکاری، تھائی دیہاتی زندگی میں زراعت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ زیادہ تر دیہاتی خاندان چاول کی کاشت کرتے ہیں، جو تھائی لینڈ کا بنیادی غذائی جز ہے۔ چاول کے کھیتوں میں دن بھر کام کرنے والے کسانوں کو دکھایا جاتا ہے، جو قدرتی وسائل کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتے ہیں۔ چاول کی کاشت کے علاوہ مکئی، سبزیاں اور کچھ علاقوں میں چائے اور کافی کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ رہائش اور طرز زندگی، دیہات میں لوگ زیادہ تر بانس یا لکڑی کے بنے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ان گھروں کی تعمیر میں مقامی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سادہ مگر پائیدار ہوتا ہے۔ لوگ عموماً زمینی فرش پر بیٹھتے ہیں اور ان کے گھروں میں فرنیچر کم ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں سادگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ سماجی تعلقات اور خاندان، تھائی دیہات میں خاندان اور سماجی تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتے قائم رکھتے ہیں اور دیہاتوں میں کمیونٹی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور شادی بیاہ یا مذہبی تہواروں پر پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے۔ بوڑھے افراد کو خاص عزت دی جاتی ہے اور نوجوان نسل ان کا احترام کرتی ہے۔ کھانے اور پکوان، دیہاتی کھانے سادہ مگر غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے کھانے کے اجزاء خود اگاتے ہیں، جیسے کہ چاول، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں۔ تھائی دیہاتوں میں کھانے کے ساتھ مسالے اور تازہ جڑی بوٹیاں بڑی تعداد میں استعمال کی جاتی ہے، جو کھانوں میں منفرد ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ تھائی دیہاتی پکوانوں میں تازگی اور قدرتی ذائقوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مذہبی اور روحانی زندگی، بدھ مت تھائی دیہاتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دیہات میں چھوٹے چھوٹے مندر ہوتے ہیں، جہاں لوگ روزانہ عبادت کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ہر مہینے کی بدھ کو خصوصی مذہبی تقریبات منعقد کی جاتی ہے، جن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ بخشوؤں کو کھانا دینا اور ان سے دعائیں لینا دیہاتی معاشرت میں اہم سرگرمیاں ہیں۔ ہنر اور دستکاری، تھائی دیہاتوں میں لوگ مقامی دستکاریوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ بانس کی ٹوکریاں، مٹی کے برتن اور ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے۔ یہ دستکاریاں دیہاتی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور مقامی بازاروں میں فروخت کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے ہنر کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں اور اس سے نہ صرف معاشی فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ اپنی ثقافتی شناخت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ تمام پہلو تھائی دیہاتوں کی سادہ مگر بھرپور زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں لوگ قدرتی ماحول کے قریب رہ کر اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ مذہبی روایات اور بدھ مت، تھائی دیہاتوں میں بدھ مت ایک مرکزی مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ زیادہ تر دیہاتی لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں اور اس مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مقامی مندروں میں روزانہ عبادت کی جاتی ہے اور ہر مہینے کی بدھ کو خاص تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ بخشوؤں، بدھ مت کے راہب کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور انہیں کھانا پیش کرنا اور دعائیں لینا عام روایت ہے۔ تہوار اور تقریبات، دیہاتی ثقافت میں مختلف تہواروں اور تقریبات کا انعقاد ایک اہم حصہ ہے۔ سب سے مشہور تہوار سنکرانت تھائی نیا سال ہے، جو پورے ملک میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس دوران پانی کی لڑائی اور مذہبی رسومات کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک اور اہم تہوار لوئی کرات تھونگ ہے، جس میں لوگ دریا میں کاغذ کی کشتیوں میں موم بتیاں اور پھول رکھ کر روانہ کرتا ہے۔ یہ تہوار بدھ مت کی روایات اور فطرت کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس اور دستکاری، تھائی دیہاتوں میں روایتی لباس کا استعمال خاص مواقع پر کیا جاتا ہے،
جیسے کہ شادی بیاہ یا مذہبی تقریبات میں تھائی سلک سے تیار کردہ ملبوسات اور ہاتھ سے بنے کپڑے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ مقامی دستکاریاں جیسے بانس کی ٹوکریاں، مٹی کے برتن اور چٹائیاں بنانے کی قدیم روایات آج بھی برقرار ہے اور یہ ہنر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ دیہی موسیقی اور رقص۔ تھائی دیہاتوں میں موسیقی اور رقص ایک اہم کردار ہے۔ روایتی موسیقی میں کھن اور پیپات جیسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں جو خاص تقریبات اور تہواروں میں بجائے جاتے ہیں۔ دیہاتی رقص خاص طور پر لم تھائی ثقافت کی روح ہے، جس میں مقامی لوگ داستانوں کو رقص اور موسیقی کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ مہمان نوازی اور اجتماعی زندگی۔ تھائی دیہاتی اپنے مہمان نواز ہونے کے لیے مشہور ہے۔ مقامی لوگ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں کھانے پینے میں خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ رکھتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں شامل ہونا، چاہے وہ کوئی تہوار ہو یا کسانوں کا ایک ساتھ کام کرنا، تھائی دیہات کی خاص بات ہے۔ قدرت اور روحانیت کے ساتھ تعلق۔ تھائی دیہاتوں میں فطرت کے ساتھ گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ مقامی لوگ درختوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو روحانی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مختلف دیہاتوں میں درختوں اور جنگلات کی پوجا کی جاتی ہے اور روایتی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ قدرت میں دیوتاؤں اور روحوں کی موجودگی ہے۔ خاندانی نظام اور بزرگوں کا احترام۔ تھائی دیہاتوں میں خاندان کا نظام بہت مضبوط ہے۔ دیہاتوں میں لوگ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور بزرگوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیہات کی خوبصورتی اور قدرتی مناظر۔ تھائی لینڈ کے دیہات ہریالی، چاول کے کھیتوں، پہاڑوں اور دریاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ شمالی تھائی لینڈ میں چنگ مائی اور چنگ رائی کے دیہات خاص طور پر اپنے پہاڑی مناظر اور مقامی قبائلی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ دیہی دستکاری اور ہنر۔ تھائی دیہات اپنے ہنرمند لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مقامی لوگ ہاتھ سے تیار کی جانے والی اشیاء جیسے کہ سلک، مٹی کے برتن اور بانس کی مصنوعات بناتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے دیہات سیاحتی مقامات اور منفرد تجربات کے لحاظ سے بہت دلکش ہے۔ یہاں سیاحوں کو قدرتی مناظر، روایتی ثقافت اور مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی سے قریب سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ دیہاتوں کی سادگی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی سیاحوں کے لیے سکون بخش تجربہ فراہم کرتی ہے۔ ہوم اسٹے پروگرامز۔ تھائی دیہاتوں میں سیاحوں کو ہوم اسٹے پروگرامز کے ذریعے مقامی خاندانوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس تجربے میں سیاح دیہاتی زندگی، روایات اور مقامی کھانوں سے قریب سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام سیاحوں کو مقامی ثقافت کا حصہ بننے کا موقع دیتے ہیں اور وہ مقامی لوگوں کے ساتھ کھیتی باڑی، دستکاری اور پکوان بنانے جیسے کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فطری حسن اور پیدل سفر۔ تھائی دیہات قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ شمالی تھائی لینڈ کے پہاڑی دیہات میں پیدل سفر، ہائیکنگ کے لیے بے شمار مواقع ہے، جہاں سیاح سبز وادیوں، چاول کے کھیتوں اور چشموں کے دلکش مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر چنگ مائی اور چنگ رائی کے علاقے اپنے حیرت انگیز پہاڑی مناظر اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔ آبی کھیل اور سرگرمیاں۔ تھائی لینڈ کے کچھ دیہات دریا اور جھیلوں کے قریب واقع ہے، جہاں سیاح کشتی رانی، مچھلی پکڑنا اور دیگر آبی کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لوئی کراتھونگ جیسے تہواروں کے دوران آبی سرگرمیاں خاص طور پر مقبول ہوتی ہے، جس میں سیاح بھی شرکت کر سکتے ہیں اور مقامی روایات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دیہاتی کھانوں کا تجربہ۔ تھائی دیہاتوں میں مقامی کھانوں کا تجربہ سیاحوں کے لیے ایک یادگار سرگرمی ہے۔ یہاں سیاح روایتی تھائی کھانے جیسے کہ سامتا، پپیتے کی سلاد، کھاونیاؤ، چپ چپے چاول اور دیگر مقامی پکوانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ زیادہ تر کھانے مقامی طور پر اگائی گئی سبزیوں اور جڑی بوٹیوں سے تیار کیے جاتے ہیں جو تازگی اور منفرد ذائقہ فراہم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تھائی لینڈ کے گاؤں کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے، ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔